الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 15ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورہ اسراء اور سورہ سبحان بھی ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت کے احوال بیان کیے گئے جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں اور ایک عرصہ ہوا میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا کہ تاج دار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے۔ یہ بیان کیا گیا کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے، اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے، اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے نیک نیتی اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا اور ایمان کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے، فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا، میانہ روی کا حکم دیا گیا، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اطراء کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا،
اور قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر کمزوری، عیب اور نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ حالانکہ مسجد اقصی مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا یقیناً نوح علیہ السلام بہت شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے، پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیوں پر عذاب دینے اور اس کے بعد ان کے دوبارہ سنبھل جانے کا بیان ذکر فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے جلد باز ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جس طرح بھلائی کی دعائیں انسان مانگتا ہے، اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر بیٹھتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے مال اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصہ میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، تو یہ انسان کی جلد بازی ہے اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و عیال اور مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ ترمذی شریف میں حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برد باری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات اور دن کو اپنی نشانیاں بتاتا ہے اور فرماتا ہے ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والا بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا اپنے نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے طلبگار اور آخرت کے طلبگار اور ان کی کوششوں کا ذکر ہے، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطاؤں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اہم مختلف احکامات کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ والدین سے متعلق بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟
ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ جب انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا والد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی والدین کے لیے مزید اولاد کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ان کے لیے یعنی والدین کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اس کے بعد فرمایا اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ اس کے بعد خرچ کرنے میں میانہ روی کا حکم ارشاد فرمایا بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور حکم فرمایا کہ اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اس کے بعد یتیم کے مال میں خیانت کرنے سے منع فرمایا گیا، اور فرمایا جب ناپ تول کرو تو پورا ناپ تول کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو یعنی تکبر سے نہ چلو۔ اس کے بعد کفار کے مختلف عقائد کا رد فرمایا اور فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دیکھ ہی نہ سکی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی تمہارے آقا کہاں ہیں؟ یہاں پر اس واقعے سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی ضد اور انا کے باعث ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو ذکر فرماتا ہے کہ کفار نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ فرمائیں پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے تو تب بھی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا آپ فرما دیں وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ فرمایا اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ جو مشرکین حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز اور اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ آیت میں وسیلہ بنانے کا جواز بیان کیا گیا اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے اور اس کے اس بیان کا ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دو تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دی جانے والی مختلف نعمتوں کا ذکر بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور معصومیت کا بیان فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہیں معصوم بنا کر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ عز و جل نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اس کے بعد نمازوں کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اس کے بعد نماز تہجد کا ذکر ہے۔ نماز تہجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کی تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اور فرمایا، ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ اس کے بعد کفار کا ذکر فرمایا اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کافر کی اس حالت کو بتا کر مسلمان کو سمجھایا گیا کہ اسے ایسا نہیں بننا چاہیے۔ کے بعد یہودیوں کے ایک گروہ کے سوال کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ پھر قرآن کریم کی عظمت و شان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی ہے، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے علاوہ نہ مانا۔ جب قرآن کریم کا اعجاز خوب ظاہر ہو چکا اور واضح معجزات نے حجت قائم کر دی اور کفار کے لیے عذر کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو وہ لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنے لگے، جیسے انہوں نے کہا، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں، یعنی میرا کام اللہ عز و جل کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جانے والی 9 روشن نشانیوں کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان نقل کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو عبرتیں بنا کر آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے نازل فرمایا ہے،
اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کے بدلے میں فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل سے فرمایا اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یاد رہے یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جنہیں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ کرو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اس کے بعد 15ویں پارے میں سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ کہف کا معنی ہے پہاڑی غار۔ مسلم شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مستدرک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن کریم کے اوصاف بیان فرمائے گئے۔ یہ بیان کیا گیا کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوتے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، اس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی گئی۔ فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔
بعد قرآن کریم کے فضائل بیان فرمایا بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، پھر کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اصحاب کہف وہ ایماندار لوگ تھے جنہوں نے اپنے بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ کر قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ لی، وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصہ اسی حال میں رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 300 سال سے زیادہ عرصہ سلائے رکھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اس کے نیک بندے ایک لمبے عرصے تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نیک عقائد اور ان کے غار میں پناہ لینے کی وجوہات کا بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب کہف پر اپنے مزید احسانات کا ذکر فرماتا ہے کہ سورج اصحاب کہف کے دائیں اور بائیں ہو کر گزرتا، یعنی ان پر تمام دن سایہ رہتا اور طلوع سے غروب تک کسی وقت بھی دھوپ کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے تاکہ ایک ہی طرف لیٹے رہنے سے ان کے بدن کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کتے کا ذکر بھی فرماتا ہے کہ ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے، یعنی جب اصحاب کہف کے کروٹ بدلتے ہیں تو وہ بھی کروٹ بدلتا ہے۔ بعد اصحاب کہف کے واقعے کی مزید تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد کافر اور مومن کے باغات کا مثال کے طور پہ ذکر فرمایا، اور کافر کے بہت سرسبز و شاداب باغات اس کے تکبر کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، یہ بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد قیامت کے حالات اور فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا سجدہ نہ کرنا، یہ بیان فرمایا گیا۔ فرمایا بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اس کے بعد والی آیات کا مفہوم ہے کہ ہدایت انسان کو تبھی پہنچتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت شامل ہو، اور منکرین حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہیں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مومن اور کافر دونوں کو عام ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانے والے قصے کو بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یعنی حضرت یوشع بن نون کے ساتھ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہاں پر ان کے کھانے کے لیے جو مچھلی انہوں نے بھونی ہوئی تھی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا بھول گئے۔ آگے جا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے مچھلی مانگی اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کا زندہ ہو کر جانا ہی تو ہمارے مقصد حاصل ہونے کی علامت تھی، اسی جگہ آپ علیہ السلام کو رکنا تھا۔ وہ واپس گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنے کے لیے ان سے کہا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ
ٹھہر سکیں گے اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ پہلے واقعے کا ذکر ہے کہ جس کشتی والے نے حضرت علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو سفر کروایا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی تھوڑی سی توڑ دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ نہ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی۔ اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 74 اور 15ویں پارے کی آخری آیہ مبارکہ میں حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا واقعہ ذکر ہے کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا تو اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 15ویں پارے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہونے والی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔